سوئی ہوئی شہزادی کی کہانی۔ یہ بہت پہلے کی کہانی ہے، جہاں ایک سرسبز و شاداب ملک تھا جس پر ایک نہایت مہربان بادشاہ اسٹیفن اور اس کی ملکہ لیے کی حکومت تھی۔ برسوں کے انتظار کے بعد انہیں ایک بچی کی پیدائش نصیب ہوئی، جس کا نام انہوں نے پیار سے ارورا رکھا۔ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے اس خوشی کے موقع پر جشن مناتے ہیں اور پوری مملکت خوشی مناتی ہے۔ خوبصورت نوجوان پریاں بھی مبارکباد دینے آئیں۔ پری فرینڈز کو فلورا، فیونا اور میری ویدر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ نوزائیدہ شہزادی کے پاس بھی جاتی ہیں اور تحفے دیتی ہیں۔ ہوا یوں کہ وہاں ایک بدکردار کالی چڑیل رہتی تھی، جس سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا اور لوگ اس سے ملنے سے گریز کرتی تھی۔ مدعو نہ کیے جانے پر ناراض ہو کر وہ جشن کو تباہ کر دیتی ہے اور وہ حسد کی وجہ سے ارورا پر لعنت بھیجتی ہے۔ اس نے جادو کیا کہ ارورا اپنی 16ویں سالگرہ پر دھرتی پر انگلی چبھونے کے بعد مر جائے۔ اس واقعے کے بعد خوبصورت پریوں فلورا، فیونا اور میری ویدر تاہم اپنی جادو سے لعنت کو بدل دیتی ہیں تاکہ ارورا صرف گہری نیند میں جا سکے۔ ارورا کی حفاظت کے لیے پریاں اسے ایک شہزادی کے حقیقی شناخت چھپاتے ہوئے جنگل میں گہری ایک ویران کاٹیج میں لے جاتی ہیں۔ وہ اپنے شاہی ورثے سے ناواقف بریر روز کے طور پر پروان چڑھتی ہے۔ خوبصورت شہزادی بریر روز جنگل میں ایک خوبصورت اجنبی سے ملتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ شہزادہ فلپ ہے، وہ شخص جس سے اس کی والدین نے بچپن میں منگنی کی تھی۔ وہ ایک ساتھ ایک جادوئی دن سے لطف اندوز ہوتی ہیں، گانے گاتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے درمیان دوستی اور اعتماد کا گہرا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان چڑیل انتقام کی وجہ سے ارورا کے ٹھکانے کا پتہ لگاتی ہے۔ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے وفادار نوکروں کو بھیجتی ہے۔ پریوں نے بالآخر ارورا کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر اس کی حقیقی شناخت ظاہر کر دی۔ صدمے میں اداس اور تباہ حال ارورا قلعے میں واپس آتی ہے۔ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے شہزادی محل کے کمروں میں گھومتی ہے اور ایک بوڑھی عورت سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھینس میں ایک جادوگر تھی۔ وہ اپنے چرخے سے کپڑا بنا رہی تھی۔ شہزادی، جس نے پہلے کبھی کسی کو چرخا چلا کر کپڑا بناتے نہیں دیکھا، بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا وہ چرخا آزما سکتی ہے۔ بدکار چڑیل کی لعنت پوری ہوتی ہے کیونکہ شہزادی کی چرخی سے انگلی کٹ جاتی ہے اور وہ فوراً گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ پریوں نے اپنی جادوئی طاقتوں سے پوری مملکت کو گہری نیند میں ڈال دیا۔ اس میں شاہی قلعے کے مکین، اپنے گھروں میں رہنے والے لوگ اور جنگل کے جانور سبھی گہری نیند میں چلے گئے، اس دن تک جب ارورا خوبصورت نیند کی شہزادی ان سب کو بچانے کے لیے اٹھے گی۔ آنکھیں بند کر کے بادشاہی میں ہر کوئی اس کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، اس بات سے بے خبر کہ یہ معجزہ کب رونما ہوگا۔ چونکہ شہزادی ارورا کے منگیتر پرنس فلپ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے، اس لیے وہ جادو کے سحر میں نہیں تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اچھی پریوں نے اسے حادثے کی اطلاع دی، جو اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ اچھی پریوں نے اس کی رہنمائی کی اور اسے قلعے تک پہنچنے کے لیے ایک خطرناک سفر پر روانہ کیا۔ پرنس فلپ کو شیطانی چڑیل کے ساتھ لڑنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، جو ڈریگن کی شکل میں آگ چھوڑ رہی تھی۔ اچھی پریاں جادوئی طور پر اس تلوار کو طاقت دیتی ہیں جو انہوں نے شہزادہ فلپ کو دی تھی۔ شہزادہ فلپ ہمت سے لڑتا ہے اور آخر کار اپنی جادوئی تلوار کے ذریعے شیطانی چڑیل کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شریر چڑیل کو مارنے کے بعد شہزادہ فلپ قلعے میں پہنچ کر شہزادی ارورا سے ملنے جاتا ہے۔ اچھی پریاں اسے بتاتی ہیں کہ شہزادی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈالنے سے شیطانی جادو ٹوٹ جائے گا۔
जैसे ही शहजादा फलिप ने अरोरा की अंगुली में अंगूठी डाली, वो अचानक लंबी नींद से हैरान और परेशान होकर उठी। पूरी ममलकत में हर एक नींद से बीदार होता है और अरोरा अपने वालिदैन के साथ दोबारा मिल जाती है। पूरा मुल्क एक अजीम जश्न में शामिल होता है जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। उन सब ने खुशी के साथ अरोरा और शहजादा फलिप की खूबसूरत शाही शादी में शिरकत की। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हकीकी मोहब्बत या दोस्ती सबसे बड़ी रुकावटों को तोड़ने की बेहतरीन ताकत रखती है। ये मुसीबत के वक्त सब्र और लचक की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करता है और पर अमीन साबित कदम रहने की ताकत पर रोशनी डालता है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में ये हमें मोहब्बत की ताकत पर यकीन करने और अपने ख्वाबों की ताकत में साबित कदम रहने की याद दिलाता है।